کیا زناکاری کو کس طرح ختم کیا معلوم ہے؟ ایک نوجوان آدمی آئے اللہ کے رسول کے پاس، امام احمد ابن حنبل نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، اور وہ نوجوان آدمی کہتا اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ زنا کرنے کی اجازت؟ ہاں اللہ کے رسول۔ آئے اللہ کے رسول میں اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں، جب میں کسی لڑکی کو دیکھتا ہوں تو اس کا پیچھا کرنے لگتا ہوں، میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہوں، اس کے ہاتھ پکڑنے لگتا ہوں، اس کو اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کرنے لگتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی مجھے پرمیشن چاہیے، اجازت چاہیے، اے اللہ کے نبی مجھے ہری جھنڈی دے دیجیے، مجھے یہ سند دے دیجیے کہ میں کسی بھی ایسی لڑکی کو دیکھوں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، اس کے ساتھ میں غلط کام کر لوں، مجھے کوئی گناہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا جان رہے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جان رہا ہوں، آپ اگر اجازت دیں گے تو میرے لیے بہت اچھی بات ہوگی۔ آپ نے فرمایا سنو اے صحابی، اے نوجوان سن، اگر تمہیں یہی کرنا ہے تو میری چند سوالوں کے جواب پہلے دو۔ کہا کیا دوں؟ بولی اللہ کے رسول آپ پہ سوالات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ تمہاری ماں ہے؟ کہا کہ یہ بتاؤ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے، تم کیا زنا کرنے کی اجازت دو گے؟ تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کہا اللہ کے نبی میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے میں کیسے برداشت کروں؟ تلوار لوں گا اور اس کی گردنیں اڑا دوں گا، اس کو دنیا کے اندر زندہ رہنے نہیں دوں گا، اس کو 2-4 ٹکڑوں میں بانٹ کر کے میں رکھ دوں گا۔ کہا کہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو بتاؤ تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، میری بہن کو پکڑے چھیڑے، میری بہن کے ساتھ غلط کام کرے تو اللہ کے نبی میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، ایک پل تک میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، اس کو بوٹی بوٹی کر کے رکھ دوں گا، اس کو زمین میں گاڑ کر کے پھینک دوں گا۔ کہا کہ اگر یہی معاملہ تیرے رشتہ دار کے ساتھ کیا جائے، تیری چچی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیرے موسی کے ساتھ، تیری دیدی کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ یہی کام کیا جائے جس چیز کی پرمیشن تم مانگ رہے ہو، کیا تمہارا ری ایکشن ہوگا بتاؤ؟ وہ کہتا اللہ کے نبی اگر میں جان لوں میرے رشتہ دار کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے اور اس کو چھیڑا، اس کے ہاتھ کو پکڑا ہے، اس کے جسم پہ اپنا ہاتھ لگایا ہے، اس کو میں زندہ نہیں رہنے دوں گا، اس کو میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، یہ میں برداشت کر نہیں سکتا ہوں۔ کہا کہ یہی کرو گے؟ کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان سنو اگر میں تمہیں اجازت دے دوں، کہاں تم یہاں سے نکلو، کہاں تم کسی لڑکی کو خوبصورت لڑکی کو دیکھو، بولا ہاں، تم اس کو پکڑو گے، بولا ہاں، اس کے ساتھ تم غلط کام کرو گے، بولا ہاں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ لڑکی بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کے رشتہ دار ہوگی، جب تم اس چیز کو پسند نہیں کرو گے تو دوسرے لوگ اس بات کو کیسے پسند کریں گے؟ نبی کا انداز ذرا دیکھیے، زنا سے روکنے کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ سے سیکھو اور ذرا دیکھو آپ نے کس انداز سے اس کو سمجھایا۔ فوراً کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، میرے دل و دماغ کے اندر بھی یہ بات نہیں آئی، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے مجھے اللہ تعالیٰ زناکاری سے بچائے، غلط کاموں سے بچائے۔ آپ نے اپنے دست مبارک اس کے سینے پہ رکھا اور آپ نے دعا مانگی، نظریں آسمان کی طرف کی اور آپ نے دعا مانگی اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو صاف کر دے، پاک کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی حدیث لکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد اس نوجوان کے سامنے کئی خوبصورت لڑکیاں آئی، لیکن اس نوجوان نے کبھی بھی پلٹ کر کے لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھا۔ غور کرو میرے
जो रास्ता तुम अपना रहे हो और जिन लड़कियों के पीछे तुम जलसों में भागते हो और दूसरी बहनों के ऊपर नस्लें दौड़ाते हो, कभी कभी सोच लो मेरी बहन के साथ भी ये मामला हो सकता है, मेरी बेटी के साथ भी ये मामला हो सकता है, मेरी रिश्तेदारियों के साथ ये मामला हो सकता है। जब तुम्हारी जहन के अंदर ये बात आएगी तो मेरे भाइयों तुम भी ज़िना से रोकोगे और ये सोचो चलो यहाँ के लोग न जाने और मैं ये काम कर बैठूं, और ये सोचो मेरी बहन ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे भाइयों रब की जात तो जिंदा है, वो तो कल क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह ताला लेकर के आएगा और तेरी जिंदगी का हिसाब व किताब करेगा। उस अल्लाह के सामने तुम क्या जवाब दोगे। वो जो सच्ची है वो नबी तुमको पाक साफ करने के लिए दुनिया में आए, कई बुराइयों से पाक किया। शराब की लत इतनी ज्यादा थी अरब की सरजमीन के अंदर, शराब के बगैर कोई नहीं रह पाते थे। अभी मोबाइल के ऊपर पाबंदी लगा दो, कोई मोबाइल नहीं चलाएगा। आए मौलवी साहब अपने भाषण अपने पास रख, हम बीवी छोड़ सकते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज मोबाइल का नशा इतना ज्यादा है कि मोबाइल के बगैर आदमी रह नहीं पा रहा है, मोबाइल चाहिए। एक बेटे ने तो अपने बाप से कहा मुझे मोबाइल दिलाओ, बाप ने कहा भी पढ़, मोबाइल भी दे देंगे तो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, रात में उसने छुरी ली, तलवार चाकू लिया बेटे ने और अपने बाप की गर्दन के ऊपर वो चाकू मार दिया, छुरी जला दी, गर्दन अलग कर दी। आज मोबाइल का नशा इतना ज्यादा है, ये मोबाइल आज तो वक्त का कातिल बन चुका है। आज ये मोबाइल अपने नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। अगर मैं कह दो मोबाइल कोई नहीं चलाएगा हराम है, इस मौलाना को मत बुलाओ, अगर मैं बोल दूं मोबाइल चलाओ सब कुछ जायज है, तो मेरे भाई हाँ मोबाइल मोबाइल है। आज मोबाइल के बगैर कोई जी नहीं पा रहा है, इतना नशा इसके अंदर आ गया है। ये ऐसी नशा है कि मोबाइल चला रहा है, आजान हो रही है, कोई फिक्र नहीं है, सामने से बाप आ रहा है, कोई फिक्र नहीं, भाई गुजर रहा, बहन गुजर रही है, कोई टेंशन, ऐसा लगा हुआ है मेरे भाइयों, इतना ज्यादा मोबाइल से चिपका रहता है। उस दौर के अंदर नबी अकरम के जमाने में लोग शराब से ऐसी चिपके रहा करते थे, बस शराब शराब शराब, सुबह शाम शराब शराब शराब, इतना ज्यादा पिया करते थे। अल्लाह के नबी ने अचानक शराब के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। यसलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, पूछा गया शराब और जुए के बारे में, यसलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, आपने ये नहीं कहा हराम है, बहुत बुरी चीज है, सिर्फ इतना फरमाया कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, गुनाह है, इसके अंदर फायदे कम नुकसान ज्यादा है। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, हाँ कुछ फायदा तो जरूर है लेकिन नुकसान बहुत ही ज्यादा है। आपने इस तरीके से आपने फरमाया, कुरान की आयत को पढ़ करके लोगों को सुनाया। एक ही मर्तबा शराब को हराम नहीं किया, बल्कि दूसरी मर्तबा आपने शराब के ताल्लुक से यह फरमाया, क्योंकि आप जानते थे लोगों का दिल शराब से बहुत ज्यादा लगा हुआ है। कुरान की दूसरी आयत उतरी, ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, और लोगों नमाज के करीब मत जाओ जब तुम शराब की, जब तुम नशे की हालत में हो, शराब पी लो तो नमाज के करीब मत जाओ, क्योंकि कितनी नमाजें तुमने पढ़ी तुमको पता ही नहीं चलेगा। जब तुम शराब पी लोगे तो नमाज के करीब मत जाना। लोग शराब धीरे धीरे कम करने लगे, क्योंकि शराब पीते थे उनको लगता था कि मैं नशे में नमाज पढ़ने कैसे जाऊंगा। अब उसी वक्त शराब पे रात में पी लिया, अब सुबह तक तो नशा टूट ही जाता था, खत्म हो जाता था, नमाज पढ़ने चले जाते थे। नमाज पढ़ करके आए, फिर शराब पी ली, उसके बाद जोहर तक नशा चला जाता था, खत्म हो जाता था, फिर जोहर की नमाज पढ़ ली। अब जोहर के बाद नहीं पीता था, अभी तो फौरन असर की नमाज हो जाएगी, असर के बाद मगरिब तक नहीं पीता था। धीरे धीरे शराब से छूटने लगे, यहाँ तक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की जब ये आयत उतरी, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्जुम मिन अमलि शैतान, कुरान की आयत उतरी तो एक सहाबी, एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह की इजाजत से। आपने फरमाया लोगों से अब बता दो शराब हराम, कोई शराब न पिए,
کیونکہ شراب پینے والا بڑا گنہگار ہوگا. جو شراب پیے گا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. شراب پینے والا اگر شراب کی حالت میں مر گیا تو جہنم کے اندر جائے گا. آپ نے باقاعدہ اس میسنجر سے اعلان کرنے والے سے کہا جاؤ کہہ دو شراب حرام کر دی گئی ہے. وہ آدمی دوڑتا ہوا مدینہ کی سرزمین کے اندر اعلان کرتا ہے, اعلان کرتا لوگوں سنو شراب تمہارے پر حرام کر دی گئی ہے, تم شراب نہ پیو. حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر, حضرت ابو طلحہ کے اندر گھر کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو شراب پلا رہے تھے. ان کے کانوں کے اندر بھی آواز آئی اور لوگوں شراب مت پیو, جناب محمد رسول اللہ نے اس شراب کو حرام قرار دیا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا شراب کو اپنے ہاتھوں سے پھینکتے ہوئے, شراب کی بوتل کو, شراب کی بوتل کو اور شراب کے گلاس کو, بھرے ہوئے گلاس کو. نبی اکرم کی آواز آئی, فوراً زمین میں پھینک دیا. یہ بھی گوارا نہ کیا کہ چلو شراب اتنا پی لو جتنا گلاس میں موجود ہے, شراب پھینک دی اور شراب پینا گوارا نہ کیا. میرے بھائیو نبی کی بات آئی فوراً آمنا وصدقنا کہہ دیا اور اللہ کے نبی کی اس بات کے پر اتنا یقین کیا کہ زندگی میں کبھی بھی دوبارہ شراب نہ پی. اس طریقے سے اللہ کے نبی نے لوگوں کے درمیان میں برائیوں کو ختم کیا. وَيُزَكِّيهِمْ, اللہ کے نبی نے لوگوں کے درمیان سے برائیوں کو ختم کیا, پاک صاف کیا. آج ہمارے یہاں کیسے ختم ہوگا, یہ برائیاں کیسے ختم ہوں گی؟ کبھی آپ سوچتے ہیں؟ حالانکہ معلوم ہے لا نبی بعدی, کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا, کوئی رسول کوئی پیغمبر رشی منی دنیا کے اندر اب آنے والا نہیں ہے. ہماری لڑکیوں کے اندر یہ سدھار کہاں کب آئے گا, کیسے آئے گا؟ ہماری لڑکیاں میک اپ کر کے جو چلا کرتی ہیں سڑکوں کے اندر, گلیوں کے اندر اپنے جسم کو دکھاتے ہوئے, اپنے چوڑیوں کی کھنک سناتے ہوئے, اپنے بال کو لہراتے ہوئے اور اپنے جسم کی خوبصورتیاں دکھاتے ہوئے, خوشبو لگاتے ہوئے راستوں میں چلنے والی ہو, بتاؤ تم کس انتظار میں ہو؟ کیا سوچتے ہو کہ دنیا کے اندر اور بھی نبی آئیں گے, ہم اس نبی کے بات کے پر یقین کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نہیں, اب کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر میرے بعد نہیں آئے گا. لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا. میں لاسٹ نبی ہوں, میں لاسٹ نبی ہوں اور میرے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. اب بتاؤ ان لڑکیوں کو کون سی میں مثالیں سمجھاؤں؟ محمد رسول اللہ نے جب فرمایا او لڑکی ہو تم راستے میں چلو تو ایسے چلو جس طریقے سے, ایسے چلو بیچ میں نہ چلو بلکہ راستوں کے کنارے کنارے دیواروں سے سٹ سٹ کر کے چلو, دیواروں کے قریب قریب میں چلو, بیچ راستے میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام اور نبی کی ان عورتوں کے کانوں کے اندر جب یہ آواز گئی, لڑکیاں اتنی زیادہ راستوں سے ہٹ ہٹ کے چلنے لگی, دیواروں سے اتنا زیادہ سٹ سٹ کے چلنے لگی کہ بعض صحابیات کے کپڑے پھٹنے لگے. آج ذرا جلسوں کے اندر آپ دیکھیے, جلسے میں چلیے بیچ میں ہی چلے گی, کنارے نہیں, آپ کنارے چلیے مولوی صاحب ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ حالات ہے اپنے سماج کا میرے بھائیوں, غور کیجیے آپ. وَيُزَكِّيهِمْ, وہ نبی آئے لوگوں کو پاک صاف کرنے کے لیے برائیوں سے پاک صاف کرنے کے لیے آئے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہاں برائیوں سے پاک صاف ہونا ہو تو سنو, نماز کی پابندی کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے برائیوں سے روک دے گی. نماز پڑھو, نماز کی پابندی کرو, یہ نماز تمہیں پاک کر دے گی, یہ نماز تمہیں بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دے گی. آج ہمارے سماج کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے, مؤذن کی اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے, ہم اپنے گھروں کو اور بستروں کو چھوڑنے کے
کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری لڑکیاں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری یہ نوجوان نسل نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بس آئی ایم مسلم، آئی ایم اہل حدیث، آئی ایم مسلم، بس اتنا جانتی ہے۔ یہ قوم صرف اپنے آپ کو مسلمان گردان رہی ہے، لیکن مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ رسول کے مطابق زندگی گزارنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آئی لوگوں تمہارے لیے محمد رسول اللہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تمہارے لیے نبی اکرم کی زندگی آئیڈیل ہے۔ اپنی نبی کی زندگی دیکھو، آپ نے نماز سے اتنی زیادہ محبت کی، اتنی زیادہ نماز سے محبت تھی محمد رسول اللہ کو، وہ جانتے تھے اور کہا کرتے تھے لوگوں یہ نماز ایسی ہے جو کل قیامت کے دن سب سے پہلے تمہیں اسی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم اس نماز سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، وہ لوگوں اس نماز، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز اللہ کے نبی جان بوجھ کر کے آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ صحابہ نماز سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ سب کچھ چھوڑنا گوارا کرتے تھے، لیکن نماز نہیں۔